أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. واللائي يئسن من المحيض اور وہ عورتیں جو حالت ماہواری سے باہر ہو چکی ہیں ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر اگر تمہیں کوئی شک بھی ہو پھر بھی ان کی عدت 3 مہینے. واللائي لم يحضن اور وہ عورتیں جو حیض ان کو آتا ہی نہیں، ماہواری نہیں. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اور جن کو طلاق کی حالت میں پیٹ میں بچہ ہے ان کی عدت أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ وہ اپنے حمل سے فارغ ہو جائیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ من امرہ یسرا جو کوئی اپنے اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہتا ہے یجعل لہ من امرہ یسرا اللہ اس کے کام میں آسانی بنا دیں گے. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو ان حکموں کی تابع داری کرتے ہوئے اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہتا ہو يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ اس کی بہت سی غلطیاں اللہ معاف کر دیں گے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا اور اس کو اس تقوی کا بڑا اجر دیں گے. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم یہ بیویوں کو گھر دینا ہوتا ہے ان کو
اس طرح دیا کرو جس طرح گھر میں رکھنا تمہارے بس میں ہو. وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ان کے خرچے میں تنگی کر کے ان کو نقصان نہ دیا کرو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اگر وہ حمل والیاں ہیں بچے والیاں ہیں تو فَانفِقُوا عَلَيْهِنَّ ان پہ خرچ کیا کرو حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ جب تک کہ وہ بچے کو جنم نہ دے دیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ تو انہیں ان کا اجر دیا کرو. وَأَعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور آپس میں اچھے طریق سے بات چیت کر کے معاملہ طے کر لیا کرو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ اور اگر میاں بیوی تمہیں آپس میں کوئی ضد ہو گئی ہے تو پھر کوئی دوسری اسے دودھ پلا دے گی. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ جس کے پاس کشائش ہے وہ اپنی کشائش کے مطابق خرچہ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ اور جس کے اوپر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے جو کچھ اسے اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتا رہے. لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها اللہ کسی کو اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں جتنا اللہ نے اسے دے رکھا ہے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا اللہ مشکل کے بعد جلدی آسانیاں کر دیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. عورتوں کے متعلق جو احکامات ہیں بیویاں طلاق دے بھی دے تب بھی ایک انسان ہونے کے ناطے ان کے کچھ حق ہوتے ہیں جو ایک انسان کے دوسرے انسان پہ اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ. طلاق دینے کے باوجود جو حقوق ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے آج کے سبق میں. اور طلاق نہ دینے کی صورت میں جب وہ پاس ہیں تو ان کے جو حقوق ہے اس کا بھی تذکرہ ہے. یہ تو کل کے سبق میں گزر چکا ہے کہ جب طلاق دے بھی دی عورت کو جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوتی اس وقت تک اسے گھر سے نکالنا ٹھیک نہیں. جس گھر میں وہ رہ رہی ہے خامد کے پاس اسے ادھر ہی رہ دینا چاہیے. یہ ایک حق ہے عورت کا. شادی شدہ عورت ہے اس کی اپنی ایک زندگی اور اپنا ایک گھر بن چکا ہے. ماں باپ کا گھر وہ اب ان کا نہیں رہا. وہ جہاں وہ آ گئی ہیں ان کے بھائیوں کے گھر بیویاں جب وہ اس گھر میں رہتی ہیں تو پھر وہ ان کا گھر ہے. یہ خامد کے گھر میں رہتی ہے تو خامد کا گھر اس کا گھر. اور وہ اگر اپنے خامدوں کے پاس رہتی ہیں تو وہ ان کا گھر. تو اس طرح اب اس کا وہ گھر تو رہا نہیں. وہ تو ہو گیا
اس کی بھابھیوں کا، کیونکہ گھر میں تو وہ رہتی ہیں، گھر کو وہ چلا رہی ہیں، تو گھر والیاں وہ ہیں۔ میاں کے ساتھ گھر میں رہنے والی ہی اہل بیت میں شمار ہوتی ہے۔ کل کے سبق میں یہ گزرا ہے، نبی کی بیویاں جو نبی کے گھر میں رہتی تھیں آپ کے ساتھ، وہی اہل بیت تھیں۔ گھر والی یہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بیوی کو جب وہ بیوی ہے، یا ایک عورت کو جب وہ بیٹی ہے اور بہن ہے، جس گھر میں وہ رہتی ہیں، ظاہر ہے وہ ان کا گھر شمار ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں نہیں رہتی، اپنے خاوندوں کے گھر چلی جاتی ہیں، تو پھر یہ گھر ان کا نہیں رہتا، ان کا وہ گھر ہو جاتا ہے جس گھر میں اب جا کر وہ ڈیرا ڈال دیا ہے انہوں نے۔ سبحان اللہ۔ ان کو گھر میں رہنے کا حق ہے، ان کو گھروں میں رہنے دینا چاہیے۔ کل کے سبق میں نے عرض کیا تھا کہ عورت کا گھر میں رہنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ جب اللہ اس کے لیے اسپیشل مردوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ انہیں گھروں میں طلاق کے بعد بھی مت نکالو۔ اب بیوی کی اگر مرضی ہے کہ طلاق ہوگی، میں نسا ہے تو پرت کے رجوع نہ کر لے، وہ بھی نکلنا چاہتی ہے خام خواہ، تو اس کے لیے بھی مناسب نہیں کہ وہ طلاق سے پہلے گھر سے نکل جائے خود بخود۔ اسی گھر میں رہنا چاہیے جب تک طلاق کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ عدت پوری ہوگی پھر طلاق پکی ہو گئی، ٹھیک ہے، اب اس کے وہاں رہنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ ایک اجنبی عورت ہے اس کے لیے، اب اس کو وہاں سے نکلنا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکل سکتی ہے، مرد بھی نکال سکتا ہے، لیکن جب تک طلاق کا نفاذ نہیں ہوا تو وہ گھر والی شمار ہوتی رہے گی۔ اسے نہ گھر سے خود نکلنا چاہیے اور نہ خاوند کو ان سے گھر سے نکالنا چاہیے۔ عورت جس گھر میں زندگی گزار رہی ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ وہ گھر میں رہے گی تو عورت ہے، گھر سے باہر نکلے گی تو پھر عورت والے جو حقوق ہیں ان سے کچھ محروم ہونے لگتی ہے۔ وہ حقوق جو ایک عورت ہونے کے ناطے اسے گھر میں ہوتے ہیں، وہ جب گھر سے نکل جائے گی تو وہ حقوق اور وہ عزت اور وہ آرام جو اسے اپنے گھر میں تھا وہ کہیں اسے میسر نہیں آئے گا، مشکل ہو جائے گا اس کے لیے۔ ماں باپ جب تک زندہ ہوتے ہیں پھر بھی ماں باپ تو ہیں اس گھر میں، اصل گھر تو ان کا ہے، تو پھر بھی کوئی بہانہ ہوتا ہے وہاں چلے جانے کا، لیکن وہاں بھی تبدیلی آ چکی ہے، والدین کیا کریں، وہاں بھی گھر والیاں موجود ہیں اور گھر والیاں آ چکی ہیں، لہذا ان سے نبھا کرنا میرا خیال ہے خاوند کی نسبت نبھا کرنے سے ان سے نبھا کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ اس لیے بھی ان کا گھروں سے نکلنا مناسب نہیں جب تک کہ طلاق پکی نہ ہو جائے، نافذ نہ ہو جائے، ان کو گھروں میں رہنا چاہیے۔ یہ جو طلاقوں کی نوبت آتی ہے اس کے دو سبب بنتے ہیں عام طور پہ۔ ایک یہ کہ مرد کو کوئی شک ہو گیا، انسان ہے، اور یہ شکوک کے سلسلے تب شروع ہوتے ہیں
جب اس کے اپنے گھر میں خلاف شریعت امور ہونے لگتے ہیں تب بھی شکوک بھی بنتے ہیں. مثلاً وہ گھر جس میں وہ بیوی کے ساتھ رہتا ہے، اس میں یہ چچا زاد بھائی ہے جی، یہ خالہ زاد بھائی ہے جی، یہ ماموں زاد بھائی ہے جی، یہ سب بھائی، ان کو وہاں اکیلے میں جانا جائز نہیں ہوتا جب خاوند وہاں کوئی نہ ہو. اس لیے کہ تو یہ محرم تو ہے نہیں. اگر خاوند فوت ہو گیا تو ان میں سے کسی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، تو جس سے ہو سکتا ہے اس کا خلا میں الگ تھلگ ملنا، یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے. جب خلاف شریعت وہاں امور ہوتے ہیں تو پھر شک کا موقع بنتا ہے. دوستو، اب آپ نئی دنیا، ترقی یافتہ دنیا، ان کو گھروں میں بلا کے نہ بیوی ان سے پردہ کرتی ہے، نہ بچے بچیاں ان سے پردہ کرتے ہیں. یہ بھی شک کا سامان پیدا کر دیتا ہے. انسان ہے ہم، کو فرشتے تو ہے نہیں نا. تو اس لیے ایسے جو امور ہوتے ہیں ان سے پرہیز رہنا چاہیے تاکہ شک کی گنجائش نہ بنے. اور دوسرا تو شک بنتا ہے وہ عورت کے گھر سے نکل کے باہر آنے جانے سے، ایسے ہی خواہ شاپنگ کے لیے جا رہی ہے جی، سہیلیوں کو ملنے جا رہی ہے جی، آفیسر ہے اپنی ڈیوٹی پہ جا رہی ہے جی، وغیرہ وغیرہ. یہ جو گھروں سے باہر نکل جانا ہے نا، اس سے عورت کے لیے وہ احترام نہیں رہ جاتا جو ایک گھر میں رہنے والی عورت کے لیے احترام ہوتا ہے. اور جب احترام پوری طرح نہ رہے گا تو پھر شک آئے گا. ایک عورت جو گھر میں رہنے والی ہے اس کے اوپر اتنا شک نہیں ہوتا. باہر پھرنے والی تو ذرا کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو شک ہونے لگتا ہے. لہذا یہ پہلا حق دیا گیا عورت کو کہ طلاق جب تک نافذ نہ ہو جائے اسے گھر سے نکالنا نہیں اور اسے خود بھی گھر سے نکلنا نہیں چاہیے. شک کی دوسری وجہ میاں کی تنگ دستی. اس کے پاس بیوی کے لیے، گھر کے لیے اس طرح کا خرچہ نہیں جس طرح پڑوسیوں کا ہے، جس طرح اس کے گھر میں اس کا خرچہ چلتا تھا ماں باپ کے پاس، وغیرہ وغیرہ. اس کی بہن کا کوئی گھر ہوگا، وہاں وہ اس کی بہن بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار رہی ہے خوشحالی سے، اور اس کے میاں کا تنگ ہے. گنتے جائیے کئی ذرائع بنتے ہیں. تو جہاں ہاتھ تنگ ہوتا ہے میاں کا، وہاں بھی میں سمجھتا ہوں تب ہی شک کا سما بنتا ہے جب وہ باہر نکلتی رہے گی، زیادہ تو آتی جاتی رہے گی، خوشحال گھرانوں میں آنا جانا، تو پھر ظاہر ہے جب وہاں جائے گی تو ذرا اس کا اچھا وقت گزرے گا. بہن کا گھر ہوگا، بھائی کا گھر ہوگا، کچھ نہ کچھ مہمان بن کے جانے میں ایک اور بات ہوتی ہے. اللہ 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 اللہ. اور اگر اس حال تنگی کے حال میں اسے بازاروں میں جانے کا شوق ہوگا تو پھر تو اور شک بڑھے گا، پھر تو شک کے اور مواقع بنیں گے. اس لیے تنگ دستی بھی ایک ذریعہ ہے شکوک تک پہنچنے کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس شک سے بات پہنچتی ہے جا کر طلاق تک. شک کے دروازے بند کرنے چاہیے. لا تخرجوہن، انہیں گھروں سے مت نکالو، وہ گھروں سے مت نکلے، یہ ایک دروازہ ہے جو بند رہنا چاہیے. اور نمبر 2، شک ہی پیدا ہوا نا، کوئی یقین تو ہے نہیں. اس باب میں بھی شریعت میں
اللہ کریم نے احکام میں بڑا رحم والا رویہ رکھا ہے. جو یقین کی صورت ہے نا، وہ جو احکام ہے شریعت اسلامیہ کے، وہاں تک تو پہنچنا ہی بڑا مشکل ہے. وہاں تک تو پہنچنا بہت مشکل ہے جسے یقین کہتے ہیں. اور جب تک یقین نہ ہو، شک کی حالت میں اسے گھر سے نکال دینا یا ایسی کو حرکت کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ظلم ہے. فقد ظلم نفسہ، اس پہ بھی ظلم اور اپنے آپ پہ بھی ظلم. اس لیے یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. شک کے لیے ایک تو شک کے جو دروازے ہیں وہ بند رہنے چاہیے، اور دوسری چیز شک کو شک ہی رہنے دینا چاہیے. اس پہ رد عمل وہ نہیں ہونا چاہیے جو یقین کی حالت میں ہوتا ہے. یہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا مرد کو. جی شک تو بعض اوقات مردوں کا مزاج، بعض مردوں کا شکی ہوتا ہے، پرابلم ہے ایک وہ. اور بعض مرد بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں، انہیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی. ان کو نہ اپنے کردار کی پرواہ ہوتی ہے نہ بیوی کے کردار کی. بس موج ہونی چاہیے، زندگی کی دولت ہونی چاہیے، عیاشیاں ہونی چاہیے، شوشہ ہونی چاہیے. میرے پاس ایک دفعہ ایک میاں بیوی آئے طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو بیوی کے مجھے اس نے طلاق دے دی ہے. وہ کہ میں نے کوئی نہیں دی، غلط کہتی ہے، یہ جان چھڑانا چاہتی ہے مجھ سے. خیر یہ بحث ہوتی رہی. عورت مذہبی گھرانے کی عورت تھی، اللہ اسے خوش رکھے. میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا باجی یہ جو ہے نا طلاق لینا اور پھر اکیلی زندگی گزاریں گی تو وہ بھی خطرہ ہوتا ہے عورت کے لیے. ایک حفاظتی دیوار چاہیے اسے جو اللہ نے بنائی ہے خامد کی شکل میں، یا ماں باپ کے گھر کی حفاظتی دیوار چاہیے، اور یا پھر خامد کے گھر کی حفاظتی دیوار کی اسے ضرورت ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ انکار کر رہا ہے، خامد گواہ ہے کوئی نہیں کہ طلاق اس نے دی ہے، تو پھر وہ طلاق شمار نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خود اقرار نہ کرے. بیوی کہتی رہے جو مرضی، نو، اس کے کہنے پہ بات نہیں ہوتی. وہ نئی تہذیب کا تذکرہ آیا تو مجھے یہ بات یاد آئی. اتنی مجھے شرمندگی ہوئی اور اتنا مجھے احساس ہوا کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. وہ بیوی بڑی تنگ تھی. وہ کہنے لگے یہ نہیں سر میں بیوی شیوی کوئی نہیں، نام کو بیوی الحق، یہ بس صرف اس لیے جہاں کہیں جاتا ہے سوسائٹیوں میں تو مجھے ساتھ لے کر جاتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، دیکھو میری جنانی کتنی خوبصورت. جی یہ ہماری سوسائٹی ہے جہاں ہم پہنچ چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب شروع ہوتا ہے یہ طلاق کا مسئلہ تو وہاں لا تخرجوہن من بیوتہن، یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. عورت کو گھر میں رہنا چاہیے. فضول بلا وجہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا یہ ٹھیک نہیں. ایکسرسائزیں بتاتے ہیں ڈاکٹر تو عورتوں کو نکلنا پڑتا ہے. چلیے بوڑھی پکی عمر کی عورت ہے کر لے ایکسرسائز، کوئی عرض نہیں. اس کے لیے زیادہ پردے میں رہنے کا بھی کوئی حکم نہیں ہے. اگر ایسی عورت ہے جو عمر اس کی بالکل 1.5 عمر ہو گئی ہے اور آخر پہ پہنچ رہی ہے تو وہ ضرورت کے لیے جس طرح گھر سے نکل سکتی ہے، دوسری عورتیں اس طرح نہیں نکل سکتی. اس کو اپنے آپ کو زیادہ پردے میں رکھنا بھی اتنا ضروری نہیں ہوتا. شریعت ہے نا، اس میں رحم کی گنجائش بہت ہے، نرمی کی بہت سی گنجائش رکھی گئی ہے. بوڑھی عورتوں کے لیے اتنی سختی نہیں ہے. اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے مسلمان گھرانوں میں جو پرانی تہذیب کے گھرانے ہیں، گھروں میں جب بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں تو سودا صرف لانا ان کی ذمہ داری ہوتی تھی. نزدیک سے گھر سے نکلی کوئی چیز خریدنی، گھر میں قریب دکانوں سے، تو
تو وہ خرید کر لاتی تھیں، بچیاں نہیں جاتی تھیں۔ اس وقت تک میں سمجھتا ہوں گھر محفوظ بھی تھے، بچیوں کی عزت بھی محفوظ تھی۔ مجھے بچپن میں یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ ہمارے یہاں گجرات میں مشہور ہوا کہ اتنی لڑکیاں اغوا ہو گئی ہیں، 4 کے 5، تو ایک ایسی سوگوار فضا محسوس کر رہے تھے لوگ کہ یہ ہمارے شہر میں 4 بچیاں اغوا ہو گئی ہیں۔ آج پتہ نہیں 40 ہو رہی ہوں گی، میرا خیال ہے 4 تو 4 رہ گئے، مگر کوئی احساس ہی کوئی نہیں، کو پتہ ہی نہیں۔ اگلے جو معاملات ہیں بہت سارے، وہ بھی ایک بڑی وجہ یہ عورت ہے، قتل ہو جاتے ہیں جو آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، وہ بھی عورت کی جو ہے نا ان حدوں کو پامال کرنا جو حدیں شریعت نے اس کے لیے مقرر کی ہیں، وہی سبب بنتی ہیں قتل و غارت گری کا بھی بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پہلے کبھی کوئی ایک قتل ہوتا تھا تو آسمان پہ سرخی سرخی ہونے لگتی تھی۔ مجھے بچپن میں یاد ہے جس دن ذرا وہ سرخ سی فضا بنتی تھی نا، وہ سینسی تو جی ہیں تو کچھ اور ہے، لیکن عام ہماری تہذیب میں یہ تھا کہ سرخ اندھیری آئیے کتنے قتل ہو گیا ہے۔ اب کتنے قتل ہو رہے ہیں، نہ کوئی سرخ اندھیری چلتی ہے اور نہ کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ جی، یا عورت کی شریعت کے حکموں کی پرواہ نہ کرنا اور یا مرد کی تنگ دستی، یہ 2 چیزیں ہیں جو بعد طلاقوں تک پہنچتی ہے۔ دونوں کا علاج اس صورت میں جو بار بار بتایا جا رہا ہے وہ ہے من یتق اللہ اتق اللہ۔ آپ ترجمہ سن رہے ہیں، پچھلے سبق میں بھی 2 دفعہ لفظ آیا تھا اتق اللہ، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اس کا علاج جو کرنے کا ہے وہ ہے تقوی۔ سبحان اللہ۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر ایک نفس ہے، وہ مجھے بھڑکاتا رہتا ہے مال، بیوی، اولاد کے حوالوں سے۔ یہ نفس کا کام ہے، پچھلے سبقوں میں گزرا ہے۔ نفس جو ہے وہ بھڑکاتا ہے مجھے، اور تو بڑا صوفی بڑے ہیں، جنانی بھوکھی بھی مر دیا نس جائے گی، یہ کی کرنے پیا، اور وہ فلانا کڈی کو یشی ہے، جنانی بھی خوش ہے، آپ بھی خوش پھرتا پیا۔ تو نے گھر میں ایک مسئلہ بنا رکھا ہے، چٹ صوفیاں دیا گلاں جس طرح لبدہ اکٹھا کرتا ہے جنانی نو خوش رکھیا کر، یہ نفس بھڑکاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ حوالہ مال کا، مال تیرے پاس زیادہ ہوگا تو بیوی ٹھیک رہے گی۔ حوالہ بیوی کا، کہنے سے بیوی کو نہیں لبڑی، پھر پترا انجے ہی رہے گا، نس جائے گی آپ۔ یہ نفس بھڑکاتا رہتا ہے اندر۔ سبحان اللہ۔ نفس تو ایک ایسی خبیث چیز، آزمائش اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے۔ وہ تو میں نماز پڑھنے لگوں تو کہتا ہے چھڑ نمازاں شمازاں، دکانداری کر کے در نمازاں شروع کی تھی، یعنی جی میں اگر غلط کمائی سے پرہیز کرنے لگوں تو پھر وہ مجھے بھڑکانے لگتا ہے، پکا ہی مر جائیں گا، تیرا کام کبھی نہیں سیدھا ہونا، بڑا تو صوفی بنے ہیں ہمیں۔ انا للہ و انا، یہ نفس کا کام ہے، اندر ایک آزمائش ہے مستقل ہمارے۔ جی میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، ہے تو میرا وجدان ہی، کوئی شرعی دلیل تو ہے نہیں، ایک وجدان ہے میرا اپنا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے اندر کا جو نظام ہے نا انسان کا، جس سے چیزیں ہضم ہوتی ہیں اور پھر ہضم ہونے کے بعد ان کی خاص شکل بنتی ہے، اس میں سے کچھ حصہ تو میرے لیے انرجی بن جاتی ہے، جیسے خون کہہ سکتے ہیں آپ، غذا کے اندر محلول ہونے سے خون بنتا ہے،
اور یا پھر فضلہ گند جسے ہم باہر نکالتے ہیں وہ ہوتا ہے. گندی ہوائیں بھی اسی طرح کی چیز ہے. گند یا جو باہر نکلنا ہوتا ہے یہ بھی اندر ہی بنتا ہے. کوئی تھوڑی بہت اگر خرابی ہو تو نہ بھی خرابی ہو تو فضلہ تو بننا ہی بننا ہے نا. وہ تو بننا ضروری ہے. ایک طرف فضلہ ہو جاتا ہے ایک طرف خون ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور شرعی طور پہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں مجھے باہر نکالنی ہوتی ہیں نا نکلتی ہیں جی، یہ اس ہضم کے نظام سے جب گزر جاتی ہیں تو پھر رسول اللہ ان کو جہاں کچھ اور نام ہوتے ہیں اپنی اپنی زبان کے، تو جو اپنی زبان میں رائج لفظ ہوتا ہے اس کو عام طور پہ ادا کرنا ذرا عجیب سا لگتا ہے، تو پھر دوسری زبان کے لفظ بول کر گزارا کرتے ہیں آپ. جس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت انسانی بھی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جو اندر سے گند بند نکلتا ہے ہم ان کو اپنی زبان میں ان کا نام لینا بھی کچھ ایسے عجیب سا لگتا ہے. لیکن جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کا نام لینے سے تو کوئی عجیب بات نہیں لگتی، وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے. سبحان اللہ. مرشد پہ قربان جاؤں، یہ جو اندر سے چیزیں نکلتی ہیں نا اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک، وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ فقہی توجیہ یہ ہے کہ اندر کا گند جب باہر پاک جسم پہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے، فضلے سے باہر ارد گرد وہ جگہ تو پاک ہوتی ہے وہاں لگتا ہے. اسی طرح پیشاب نکلتا ہے تو وہ ارد گرد تھوڑا بہت لگتا ہے وہ نکلتے ہوئے. تو یہ جو پاک جگہ پہ لگتی ہے نا گند، تو اس گند لگنے سے میرا جسم کا ظاہر خراب ہو جاتا ہے، مجھے نیا وضو کرنا چاہیے، تب جسم کو پاک ہونے کا حکم ملے گا. یہ کرنا پڑتا ہے مجھے. تو جب ان چیزوں کے تھوڑا سا لگنے سے میرا جو پاک جسم ہے اس کی پاکیزگی میں خلل آ جاتا ہے، تو میرے مرشد اس کو خبیث کے نام سے تعبیر کیا کرتے تھے. جی سبحان اللہ. آپ جب بیت الخلاء میں جاتے تھے یا وہاں سے فارغ ہو کے آتے تھے تو دونوں موقع پہ آپ کی دعائیں موجود ہیں جو ہماری دعاؤں میں منقول ہے. تو اندر داخل ہوتے ہوئے آپ کی دعا تھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبیث کا لفظ استعمال ہوئے وہاں. یا اللہ انہیں گندہ گلوں میں تیری پناہ بھی چاہنا. اندازہ لگائیے، ایک طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک طرف اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جی سبحان اللہ. شیطان جیسے مجھے اس کا یہ اپنے ذمے اس نے یہ لے رکھا ہے، الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ تم سے معاف کر دینے کا وعدہ کرتے ہیں. اللہ تمہیں معاف کر دینے کا تم سے وعدہ کرتے ہیں. جی معاف کر دینے کیسے ہوتے ہیں؟ توبہ کر لیتا ہوں، آئندہ کے لیے عملی توبہ کر لیتا ہوں، بچ جاتا ہوں اس عمل سے، اصرار نہیں کرتا اس سے، تو پھر مغفرت مل سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، معافی ہو جاتی ہے. کوئی نہیں، چلتے رہنا، نامہ عمل صاف ہو گیا. اللہ وفضلہ.
شیطان مجھے کدھر کھینچتا ہے؟ مال و دولت کی محبت کی طرف ظاہر، اور وہ یہ کھینچتے ہوئے جس چیز سے ڈراتا ہے وہ ہے احتیاجی. الشیطان یعدکم الفقر، احتیاجی سے ڈراتا ہے، اور حلال و حرام کی تمیز کے بغیر مال کے لیے دوڑنا اور محنت کرنا اس کی ترغیب دیتا ہے. اور جب میں کسی فرق کے بغیر دوڑنے لگوں دولت کمانے کے پیچھے، حلال و حرام کی تمیز ختم، جھوٹی قسمیں اٹھا کے، جھوٹے وعدے کر کے، جھوٹا تعارف کرا کے. آج کل تو میں جاتا نہیں بازار میں، کافی عرصہ ہو گیا کہ بس دل ہی نہیں کرتا جانے کو، کوئی ضرورت بھی ایسی کوئی نہیں ہوتی کہ بازار میں جائیں. لیکن جب میں جایا کرتا تھا تو وہاں میں نے محسوس کیا کہ دکاندار بعض اوقات کسی شریف آدمی کو تسلی دلانے کے لیے ان کے پاس 2 قسم کے، میرا خیال ہے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے قسم کے کھاتے بنا کے رکھتے ہیں. وہ تسلی دلانے کے لیے مجھے دکھایا کرتے تھے، اے شاہ جی ساڑی خرید جے ہے تھانوں پہ دینے ہیں، اسی منافع کو نہیں دے لیا ایڈا تھوڑے کو معمولی جہی لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سب تسلیوں کے لیے ہوتا ہے، ذرا اگلا اطمینان کر جائے. اب اصل بات تو اس کے اپنے پاس ہے نا، وہ تو نہیں دکھاتے ایسے، کوئی دکاندار اپنے کھاتے دکھاتا رہتا ہے لوگوں کو، ایسے نہیں ہو سکتا. لیکن میرا تسلی دلانے کے لیے یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں اس کا. یہ مت سمجھیے کہ کوئی نہیں، یہ جائز ہے، کاروباری ہلا ہے، نہیں کاروباری ہلا نہیں، کہنے کی ضرورت ہی نہیں. کیا ضرورت ہے؟ سب لوگ لے رہے ہیں، شریف آدمی بھی لے رہا ہے، ٹھیک ہے، لحاظ کر سکتے ہیں تو اپنا لحاظ کر دیں، مگر غلط زبان، جھوٹی زبان مت استعمال کریں. جھوٹ جتنا بھی آئے گا اتنی کاروبار میں برکت ختم ہوتی جائے گی. جی اسی طرح کاروبار میں اپنا نفع کماتے ہوئے یہ نہ سوچنا کہ یہ جتنا نفع میں کما رہا ہوں یہ لینے والوں کے لیے ایک اجتماعی طور پہ تنگی کا ساما بن جائے گا. چیز بیچنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں. ایک یہ ہے کہ 1 آدھ دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ سودا ایسا کر لیں کہ بہت سی کمائی کر لیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ پھر گاہک زیادہ آنے بند ہو جائیں گے، کوئی آئے گا انہوں اپنے چھل دے رہی ہو، کتنا عرصہ یہ کام چلے گا. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں سستی کرے، منافع تھوڑا لے، تو وہ بکے گی زیادہ، گاہک زیادہ ہو جائیں گے، تو جس نے ٹھگے وہ دن بہت نفع مل جائے گا. تو یہ 2 طریقے ہوتے ہیں نفع کے، کاروبار کرنے کے. تو اس لیے اللہ توفیق دیں تو میں سمجھتا ہوں بہتر طریقہ یہ ہے کہ چیزیں سستی رکھیں، لینے والوں کو بھی آسانی ہو، وہ تنگی میں مبتلا نہ ہو. اسی طرح مولوی صاحبان وہ بھی جان بوجھ کے مسئلے میں تنگ نہ کریں مسئلہ پوچھنے والے کو. اگر اس کے لیے کچھ گنجائش جائز بن سکتی ہے تو دینی چاہیے اس کو. یہ جیسے دیکھیں عورت کا طلاق تو ہو گئی لیکن شریعت گنجائش دے رہی ہے بھائی انہوں کرو نہیں کرنا جب تک طلاق پکی نہ ہو جائے، یہ ہوتی ہے گنجائش. تو جتنی آپ کسی کو گنجائش دیں گے اتنا ہی اللہ کی جناب سے تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی، جسے اللہ کہتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. عام طور پہ جتنا نفع ہوتا ہے اس سے میں زیادہ تمہیں دلاؤں گا، نفع برکت ڈال دوں گا، فضل دے دوں گا تمہیں. اگر 100 لے سکتے ہو تو 100 لے کے میں اس 100 میں جو برکت ہے وہ 150 کی ڈال دوں گا. جی سبحان اللہ. کیا وہ لوگ زندگی نہیں گزار رہے جن کے پاس بہت زیادہ دولت نہیں ہے؟ وہ بھی تو اسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. چلیے کوئی ذہنی پریشانی سے ہی جب ماحول بن جاتا ہے دنیا 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 تو پریشانی کچھ ہونے لگتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو نسخہ ہے وہ یہ کہ من یتق اللہ. بات اصل میں تقوی کی ہے.
دولت اگر زیادہ ہے تو پھر بھی تقویٰ چاہیے، اور دولت اگر کم ہے تو پھر بھی تقویٰ چاہیے۔ تقویٰ ہوگا تو بیویوں سے مسئلہ بھی ٹھیک ہوگا، خاوندوں سے مسئلہ بھی ٹھیک ہوگا، پڑوسیوں سے مسئلہ بھی ٹھیک ہوگا، پھر اللہ سے مسئلہ بھی ٹھیک ہوگا۔ جب اس سے ٹھیک ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ ضروری بات ہے تقویٰ۔ من یتق اللہ، جی آسان سا معنی اس کا تو یہ ہے کہ رب کی ناراضگی سے بچتے رہنا، یہ تقویٰ، پرہیز۔ اس کا اردو میں معنی ہے پرہیز، پرہیز بچن کو کہتے ہیں۔ رب کی ناراضگی، کیونکہ من یتق اللہ، جو کوئی اللہ سے ڈر کے رہتا ہے۔ اللہ سے ڈر کے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی ناراضگی سے بچ کے رہتا ہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ یہ جذبہ اس کے اندر، یہ جینے کا سلیقہ ہے اس کا، یہ زندگی کی طرز ہے اس کی، کہ وہ باقی چیزوں کو اہمیت دینے کی بجائے زیادہ اہمیت یہ دیتا ہے کہ میں نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا، کوئی بات ایسی نہیں کرنی جس سے میرا مالک ناراض ہو جائے۔ اس جذبے کے اندر جو اس کی چیز ہے وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ جی میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے خوف، وقتی طور پہ ڈر، کوئی خطرہ سامنے آ گیا، ڈر گیا میں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سمجھ جاتا ہوں، اسے خوف کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے خشیت۔ یہ ہوتی ہے کہ کسی کی طاقت کا اتنا میرے اوپر اثر ہو گیا کہ اس کا خوف مجھ سے نکلتا ہی نہیں کسی وقت بھی ذہن سے، ہر وقت اس کا خوف ایک طاری رہتا ہے میرے اوپر، جو کہ میری زندگی کے اعمال اور قول میں چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ، ہر وقت خوف، اسے کو ڈرتا رہنا، اسے کہتے ہیں خشیت۔ سبحان اللہ، یہ خشیت یہ ہے انسان کے اندر، یہ پیدا ہوتی ہے قرآن سے، قرآن کریم کے سننے سنانے سے۔ جی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کا سچا قاری وہ کتنا بھی بہت چھوٹے برتن والا ہو کہ قرآن پوری طرح داخل نہیں ہو رہا، لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا رہے، سبحان اللہ۔ جی بڑا بھی چھوٹا برتن ہو، اس کو دل کہنا بھی مشکل ہو، تو پھر بھی اللہ کہتے ہیں قرآن اپنا اثر دکھاتا ہے، اور جو میرا خوف ہے وہ مسلط ہونے لگتا ہے۔ جب خوف ہر وقت مسلط رہے گا تو پھر میں کنٹرول میں رہتا ہوں، میں نہیں کرتا، یہ میں سے بچ کے رہتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے خشیت، ہر وقت ہو گل تے ہو، ہر موڑ ہر جوڑ پہ اللہ کی رحمت کے تذکرے، جی اس کی طاقت کے تذکرے، اسے کہتے ہیں خشیت الہی۔ یہ قرآن سے پیدا ہوتا ہے انسانی جبلت کے اندر۔ کتنا بھی دل بڑا ڈاڈے دل والا بندہ ہے، قرآن اتنے بھی کچھ نہ کچھ واڑی جانا ہے، اگر سنتا رہتا ہو تو، اگر سنتا رہتا ہو تو۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں خود اللہ قرآن کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، پہاڑ تو ہوتا ہی نہیں، سخت مٹی اور سخت پتھر، وہاں کیا اثر ہوگا؟ جی لوگو یہ قرآن جو میں نے تمہیں دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے اندر اتنے اثرات ہیں بندے کو اپنا آپ قابو رکھنے میں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے نا، قابو میں رہوں میں، اللہ جب قابو سے آزاد ہوتا ہوں تو پھر کام خراب ہے۔ جی میں نے قرآن مجید میں اتنے اثرات رکھے ہیں، انسان تو انسان رہ گیا، انسان کا دل تو پھر بھی انسان کا دل ہے۔ جی چلیے قرآن سن کے رکت نہیں آتی تو جس پتر نو تکلیف ہوئے پھر تو دل دکھتا ہی ہے، پھر تو تکلیف ہوتی ہے دل کو۔ بیٹی کو دکھ آئے تو پھر تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کاروباری بندہ ہے، کاروبار میں خرابی ہو
تو پھر تو دل میں تکلیف ہوتی ہے. اثرات تو یہ ہوتے ہیں وہاں. ایک ایسی چیز ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت. ایک شاعر کہتا ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت. دل ایک پتھر تو نہیں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت. درد سے بھرنا آئے کیوں، درد سے بھرنا آئے کیوں. روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں. دل دکھی ہے، رونا تو ہے. انجے نصیحتاں پہ کرتے ہیں بندے، تسلیاں پہ دے دیں جی. تو دل ایک ایسی چیز اللہ نے بنائی ہے کہ اس میں فطرتاً ایک رقت ہے، احساس دکھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتھر پہ بھی اللہ کہتے ہیں میں اتاروں لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اس کے اندر بھی میری خشیت ایسے پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے بڑے پکے نمازی میرے اگے جھک جاندے نے، اور پہاڑ بھی میرے اگے انجے ہی جھک جاندہ اگر میں پہاڑ ہوتے قرآن نازل کرتا تھے. جی یہ قرآن کا خاصہ ہے. تھوڑا سا بھی اثر ہو جائے نا تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ جی واہ. اطلب اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن کی تلاوتیں کیا کرو، اور قرآن کی تلاوتیں نماز میں تو ایسی ہونی چاہیے، ان کے اثرات ایسے ہونے چاہیے کہ نمازی بے حیائی اور خلاف شریعت کاموں سے بالکل دور ہو جائے. نماز ڈکا بن جائے وہ درمیان تے زنا دے درمیان، زنا روک بن جائے اس کے درمیان اور جھوٹی زندگی کے درمیان. جی زنا، فحشی، بے حیائی، بے پردگی، جی نو. ان الصلاۃ، نمازی نماز کی حالت میں جیسے اپنی عورت کی حفاظت کرتا ہے. کچھ حصہ جو عورت ہوتا ہے، مرد گھٹنیاں تو لے کے ناف تک، نماز کے دوران اس حصے میں سے کوئی حصہ ننگا نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ نماز ختم پھر پڑھنی پڑے گی. جی جیسے نماز کے دوران وہ اپنے صدر کا لحاظ رکھتا ہے، اگر نماز سچی ہو تو نماز سے باہر بھی بے حیائی سے دور رہتا ہے، رب کی نافرمانیوں سے دور رہتا ہے. لیکن یہ تب ہے کہ جب اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جب نماز میں پڑھے ہوئے قرآن کو غور سے سنے اور غور سے پڑھے، اور قرآن نماز سے باہر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہو. سبحان اللہ. جی قرآن مجید یہ خشیت الہی پیدا کرتا ہے. بات لمبی ہو جائے گی، جدھر جانا چاہتا تھا ادھر جاؤ. جی یوں کہہ لیجیے کہ خشیت کا مطلب یہ ہے کہ نفس بھول ہی گیا ہے کوئی غلط کام کرنا. یہ ہوتی ہے خشیت کہ نفس بھول ہی گیا ہے، خیال ہی نہیں کدی آمدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خشوع جو خشیت کا خاصہ ہوتا ہے، جھک جانا، کسی عمل میں ٹھک جانا، ادھر ادھر دی پرواہ کوئی نہ رہ جائے. جی نماز میں خشیت سے خشوع آتا ہے. اور خشوع کیا ہوتا ہے؟ میری نماز ہی نماز، بس ہو کچھ نہیں تھے، بس میں اور رب نال گلاں پہ کرنا، بس بھائی بس، کوئی اور میرے اندر گل نہ کرے. جن انسانوں کو بڑا حق ہے میرے ساتھ خاص باتیں کرنے کا اور میرے کانوں میں باتیں کرنے کا، بیویاں ہیں، لاڈلے بچے ہیں، اللہ اکبر، بس بھائی بس میں اپنے اللہ دے بس اللہ اللہ دے خیر چھٹی، باقی سب پیچھے ہٹ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے خشیت.
ایسے طاری ہو جانا اس کا کہ اس میں کسی دوسری چیز کا خیال ہی نہ آئے، پکی نفی ہو جائے۔ یہ قرآن کا خاصہ یہ پیدا کرتا ہے اندر۔ اگر قرآن پڑھنے والے سچے قاری ہوں اور قرآن سننے والے سچے سامع ہوں۔ جی، یہودیوں کے مولوی اور پیر جن کو اللہ اکثر قرآن مجید میں بڑے مجرم کے طور پہ تذکرہ کرتے ہیں، جی، لا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ۔ انہاں بے ایمانہ دنیا وتے یہودیاں تے عیسائیاں دے مولویاں نے اپنی کتاب دے کتنے حصے غائب ہی کر سڑے نے، کدی سنائے نہیں، وہ پتہ ہی نہیں کدھر گئے نے۔ یہ حالت کر دی ان ظالموں نے، اتنا بڑا جرم۔ کہیں اللہ کہتے ہیں اے میٹھے میٹھے مسئلے کرتے رہتے نے، جڑے مسئلے لوگوں کو کوڑے لگن وہ نہیں کرتے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ یہودیاں دے مولویاں تے خدا دی لعنت، عیسائیاں دے مولویاں تے خدا دی لعنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کو منکر سے روکتے نہیں تھے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ ایک دن آتا یہ خود سب کچھ کرنے لگتے۔ سود خاری سے لوگوں کو نہیں روکتے کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، پھر ایک دن یہ خود سود خار بن جاتے ہیں۔ جی، رسم و رواج سے نہیں روکتے، سنت کی تلقین نہیں کرتے، لوگ رسم و رواج میں ڈوبے ہیں اور بھی کہتے ہیں میں کی کراں پھر، جی وہ میں کی کراں، جو پھنس جاتا ایک دن خود بھی سب کچھ کرنے لگے گا، مجرم ہو جائے گا۔ رب کی لعنت، یہ مولویوں اور پیروں کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں جو یہودیوں کے ہیں، لیکن اللہ وہ تو بڑی انصاف والی شے ہے نا، جی اللہ کہتا ہاں کچھ مولوی تے پیر نا جو بڑے اچھے بھی نے، چنگے بھی نے، سارے نہیں ماڑے، کچھ چنگے بھی ہیں نے۔ جی سبحان اللہ۔ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ ایک فرقہ ان میں یہ اچھے لوگ ہیں کچھ، کیوں؟ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، ان میں کچھ درویش اور مولوی ان کے ایسے ہیں انہم لا یستکبرون، میں نہیں کر دے، میں وڈا مولوی تے تو وڈا مولوی، او وڈا مولوی کہ اے وڈا مولوی۔ اس چکر میں لوگوں کو لوٹنا شروع کیا ہوا ہے اور جھوٹ بولنا شروع کیا ہوا ہے اپنا قد اور اونچا کرنے کے لیے دوسرے مولوی اور پیروں کے مقابلہ میں۔ نہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، انہم لا یستکبرون، یہ بڑا بننے کی چکر میں نہیں رہتے۔ اور ہاں جو اصل چیز ہے، اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینہم تفیض من الدمع، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جو قرآن جو میرے پیغمبر پہ میں نے نازل کیا، جب اس کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ خشیت کے اثرات ہوتے ہیں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کیا کہنے، قرآن ہے، میرے مرشد کے سینے پہ قرآن نازل ہوا۔ اللہ کہتے ہیں پیغمبر میرے محبوب کی زبان سے جب قرآن ہو کے نکلا تو میرا قرآن اور آسان ہو گیا۔ بنانے کو تو میں نے پہلے ہی آسان بنایا ہے، لیکن جب اس پہ سنت کا لباس چڑھتا ہے تو قرآن پہ عمل اور آسان ہو جاتا ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی یہ جن کی حالت یہ تھی کہ ان کی زبان سے قرآن آسان ہو جاتا تھا، ان کی اپنی حالت جی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن رسول اللہ نے دیکھا، میں تلاوت کر رہا تھا تو میرے پاس بیٹھ کے آ کر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو مجھے کہنے لگے ہاں عبداللہ لگے رہو، تلاوت کرتے رہو۔ تو میں نے کہا جی اکیلا تو میں تلاوت کروں چلو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے سامنے میرا تو کام آپ سے سننا ہے، آپ کو سنانا نہیں، میں تو تابعدار ہوں، سننے والوں سے ہوں، میں کیسے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں،
عبداللہ میرا دل کرتا ہے قرآن سننے کو. عبداللہ میرا دل کرتا ہے قرآن سننے کو. سناؤ. آپ کا حکم تھا، میں آنکھیں بند کر کے شروع ہو گیا، پڑھتا جاتا ہوں. اف. ایک جگہ ایسی آئی کہ رسول اللہ اونچا کہنے لگے بس 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 کر دے. وہ آیتیں کیا تھی؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا. إِذَا جِئْنَا بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہر امت سے میں ایک گواہ اٹھاؤں گا جو امت کے خلاف ان کی نافرمانیوں کے لیے گواہ ہوگا میرے پاس. من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. ان کے متعلق بھی میں تو اسے پوچھوں گا کیا آپ ان کو کہہ آئے تھے کہ میرے سننے کے موت کے بعد عقیدے پالنا؟ کہ آپ ان کو کیا آئے تھے کہ میری قبر میں چمیو تو چٹیو آ کے؟ جی کہ آپ انہیں کہہ کے آئے تھے کہ میری قبر کی جالی میں رکے ڈال کے دعاؤں کی درخواست کرواؤ گے؟ آپ نے کیا تھا یہ؟ جی. سبحان اللہ. تو رسول اللہ مجھ سے اللہ پوچھیں گے کیا تو نے کہا تھا؟ سبحان اللہ. آنسو کی جھڑی لگ گئی. اسی لیے قرآن میں آتا ہے جب قیامت کے دن اللہ پیغمبروں سے یہ سوال کریں گے کہ یہ آپ نے ان کو کہا تھا، یہ آپ کی پکاریں کرتے رہے یا رسول اللہ کی بڑی دعائی دیتے تھے، اغثنی یا رسول اللہ اغثنی، میری مدد کریو اللہ کا پیغمبر سونا. تو یہ آپ کی اجازت سے تھا. تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبروں کو پتہ چلے گا کہ یہ ہماری پکار کرتے رہے تو کانوا بعبادتہم کافرین. جی ان کو اپنی فکر پڑ جائے گی. اللہ اسی کس طرح آ سکتے ساڈا تے حق ہی نہیں بنتا ہے تے تیرا حق ہے پکارا کی دیا جان. مرشد فرمایا کرتے تھے قرآن مجید میں جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جواب ہے نا قیامت کے دن، میں بھی اللہ کے سامنے وہی کچھ عرض کروں گا. سبحان اللہ. پیغمبروں کا سردار، لیکن سچائی کے باب میں دوسرے پیغمبروں کی عزت اپنی جگہ قائم ہے. جی یہ نہیں کہ وہ چھوٹے ہیں تو میں کیوں کہوں کہ میں بھی ان والا بیان دوں گا. لا. سبحان اللہ. جو ان کا حق ہے وہ ان کا حق ہے، اس کے حق کا تذکرہ کر رہے ہیں، میں بھی وہی جواب دوں گا. جی اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم کافرین. پیغمبر ان کے دشمن بن جائیں گے. قرآن مجید كانوا لهم اعداء. اتنی تکلیف ہوگی ان کو، دعائیاں دینے لگیں گے نہیں اللہ سانو کوئی پتہ نہیں ہو کہ پوجا پاٹ کرتے رہنے، تو ہی جاننا ہے. اصل گل ہے کہ منگدے ساڈے کولوں سن، دیندا تو ہے تے سمجھدے سن سانو قبراں والے دیندے نے. بند کر دیندو تو شاید سیدھا، مگر بند تو انہیں کرنا نہیں، وہ تو رب ہویا نا، وہ تو کتیاں نوں بھی دیندا پیا، انہاں کیوں نہ دے؟ انہاں نوں اپنا اپنا حصہ جنہ انہیں رکھے انہیں دینا ہی دینا، وہ دے رہا ہے. رزق بند نہیں ہوتا، چونکہ رزق بند نہیں ہوتا تو اللہ ساڈا کوئی قصور نہیں ہو، اسی نہیں انہاں نوں آکھیا. اللہ 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 اللہ. جی عرض کر رہا تھا کہ یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا اور میں سے بچ کے اللہ کے سامنے نیچا ہو جانا، اسے کہتے ہیں خشیت الہی. یہ پیدا ہوتی ہے قرآن مجید سے، اس کو سچے سننے سے اور سچا سنانے سے. بات بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، ختم کرتا ہوں. آخری چند لفظ. اللہ ہمیں صحیح کہنے کی توفیق بخشے، صحیح سننے کی توفیق بخشے، صحیح کو قبول کرنے کی توفیق بخشے، اور صحیح پہ ساری زندگی کاربند ہونے کی اللہ ہمیں توفیقیں بخشے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خشیت کے بعد عربی میں جو خوف کے لیے لفظ ہے وہ ہے تقوی.
ایک لفظ ہے خوف، ڈر جانا ہے ظاہری طور پہ، کچھ ہے سب سامنے ایک دم آ گیا جی، کسی نے بندوق سیدھی کر دیتی، وقتی طور پہ ڈر جانا، بعد میں بندہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایسا مذاق پہ کرتا ہے میں انجے ڈر گیا وغیرہ وغیرہ۔ سپ کی شے میں ٹھڈا مارا گا تو پرا جا پوئے گا، سنبھل گیا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن شروع میں ڈر جانا بے، اسے کہتے ہیں خوف، فقط ختم ہو جاتا ہے بعد میں۔ خشیت ہمیشہ خوف ایک طاری ہے جس نے مجھے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اور اس کنٹرول کی وجہ سے میں رب کے سامنے جھکا رہتا ہوں، زندگی کے کسی لمحے میں اس کی نافرمانی سے محفوظ رہتی ہے خشیت کی وجہ سے زندگی انسانوں کی۔ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ، جی تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ نفس سر تو نکالتا رہتا ہے جسے دا لگے، کیونکہ تقویٰ ایک ایسا جذبہ ہے کہ یہ ایک ہر وقت کا جذبہ نہیں، یہ جب کوئی ایسا لمحہ آتا ہے نا کہ میں ٹریک سے اترنے لگتا ہوں، تو اگر تقویٰ میرے اندر ہے تو فوراً میں روک لوں گا اپنے آپ کو، نہیں میں بھوکا مر سکتا پر میں اپنے رب نو ناراض نہیں کر سکتا۔ خشیت کے پیچھے طاقت ہوتی ہے اور تقوی کے پیچھے رب کی رحمت اور نعمتیں ہوتی ہیں، جی رب دی محبت دا احساس، رب دی رحمتاں دا احساس، یہ ہوتا ہے تقوی۔ سبحان اللہ، رحمت کا اور تقوی کا بڑا جوڑ ہے آپس میں، اللہ کی رحمتوں کا۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، میں جو معاملے کرتا ہوں نا انسانوں سے، جی غصہ بھی بڑا ہے مجھ میں، طاقت بھی بڑی ہے میرے پاس، علم بھی بڑا ہے میرے پاس، زور بھی بڑا ہے میرے پاس، قدرتیں بھی میری بہت بڑی ہے، کوئی حد ہے ہی کوئی نہیں، لیکن انسانوں سے معاملہ کرتے ہوئے میں اپنی رحمت کو غالب رکھتا ہوں۔ رحمتی وسعت کل شیء، ہاں یہ بات یاد رکھنا کہ اگر کسی کو ایک تو ہے غالب رکھنا، جی غالب رکھنے کا معنی یہ ہے کہ سزا بھی اس میں آ سکتی ہے وہ مغلوب سے ہی، لیکن آ جاتی ہے کہیں میری غلطیوں کی، کہیں میری نافرمانیوں کی، جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ایک اس سے بھی آگے درجہ ہے، وہ کیا کہ یہ رحمت میری ہٹنے نہ پائے، سزا کبھی آنے نہ پائے، وہ یہ ہے کہ کسی کے نام میں اپنی رحمت لکھ دیتا ہوں، کسی کے نام میں اپنی رحمت لکھ دیتا ہوں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ اجی فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ۔ اللہ، بنیادی بات جو میں کہنے چلا تھا وہ یہ کہ میں تقوی والوں کے لیے اپنی رحمت ان کے نام لکھ دیتا ہوں۔ یہ ہے تقوی اور رحمت کا جوڑ، سبحان اللہ۔ تقوی کے پیچھے اللہ کی رحمتوں کا احساس غالب ہوتا ہے، میں روک لیتا ہوں اپنے آپ کو، اس طرح روک لوں کہ کبھی مجھے نفس بغاوت پہ آمادہ نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ یہ ایک روکنے والی طاقت ہوتی ہے جو روک لیتی ہے مجھے، بچ جاتا ہوں میں اللہ کی رحمتوں سے۔ اس تقوی کا اللہ کی رحمت سے بھی بڑا تعلق ہے اور اس تقوی کا قرآن مجید سے بھی بڑا تعلق ہے، جی یہ جو رمضان کو تقوی کا مہینہ کہا گیا ہے اسی لیے نا کہ اس رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، جی اور اگر اس سے زیادہ یقین کی ضرورت ہو تو قرآن مجید کے شروع جو الفاظ ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جن کے پاس تقوی کی دولت ہے یہ میری کتاب ان کے لیے سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا
اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ یا اللہ رمضان دے مہینے وچ تیری رحمتاں قرآن دا نزول ہویا، اللہ ساڈا تے اپنی ان رحمتاں دا ساتھ پکا کر دے، سانو قرآن سونا پڑھنے والا بنا دے، سانو قرآن سونا سنان والا بنا دے، سانو قرآن نو سونا منن والا بنا دے، سانو قرآن نو ساڈے واسطے بیماریاں دا علاج بنا دے، رحم کر دے اپنا میرا اللہ، رزق اتنا دے دے کہ کسی اور کو منگنا نہ پوے۔ روزے منو غلط رزق تو تے غلط بولا تو ڈک دے نے، اللہ انہاں روزیاں دی رحمت رمضان دی رحمتاں منو بہت سارا حصہ مل جائے، میری زندگی حرام دی جھوٹ دی گنجائش نہ رہ جائے تے میری زندگی تیری بغاوتاں دی کوئی نشانی نہ رہ جائے، منو انج دیاں معافیاں دے دے کہ قیامت والا دن تو منو پوچھے نا، انجے جنت وچ میرا داخلہ کر دے۔ اللہ سونا اپنی رحمتاں دے نال منو اپنے نال، اپنی آل اولاد نال، اپنے رشتہ داراں نال، ہر مسلمان نال اللہ منو خیر خواہی دے جذبے نال مالا مال کر دے۔ اللہ سونا میں لوگاں واسطے انج دی نرمی والا بن جا کہ تیریاں نرمیاں دا مستحق ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔